نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، کائنات عظیم میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ہر نبی کی اپنی شان اور عظمت، ہر رسول کی اپنی شان اور عظمت۔ لیکن اس کے برعکس جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صاحب الاولاق فخر موجودات مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو مقام اور مرتبہ دیا وہ تمام رسولوں میں افضل و برتر ہے۔ جتنی صفات تمام انبیاء میں موجود تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے نبی اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں۔ دوستانی محترم، ان صفات میں سے ایک صفت آپ کی رحمت للعالمین بھی ہے، اور پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم واللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی ذات کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو سوائے تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ وہاں اپنی ذات کے لیے فرمایا رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین، یہاں بھی عالمین کا لفظ آ رہا ہے، اور اپنے محبوب کے لیے جو ارشاد فرمایا وہ رحمت للعالمین۔ تو دوستانی محترم، وہاں رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب العالمین، اور یہاں پیارے محبوب کی جو صفت ہے وہ رحمت للعالمین، تو معلوم یہ ہوا جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ نہ خدا کی ربوبیت کی انتہا ہے، نہ مصطفیٰ کی رحمت کی انتہا۔ ان کی رحمت ہے جن و بشر کے لیے، ان کی رحمت ہے کونین بھر کے لیے، سارے عالم پہ ہے ان کی رحمت، مگر مخزن فیض و رحمت مدینے میں ہے۔ تو دوستان محترم، رحمت کا جو خزانہ ہے وہ مدینے سے نکل رہا ہے، اور ایسی رحمت، ایسی پیاری رحمت اس مدینے سے نکل رہی ہے کہ جس نے پورے جہان کو، پوری کائنات کو
معطر کر دیا، اور اس رحمت میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اسے فیض حاصل کر رہی ہیں، اور حقیقت میں فیض انہی کو ملتا ہے جو فیض حاصل کرنے کے لائق ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جانوں کے بھی بہت قریب ہے، یعنی جو مومن ہیں ان کی جانوں کے بھی بہت قریب ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو رحمت مل رہی ہے۔ اور پیارے محبوب کی رحمت جو ہے کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یقین جانیے آپ کے آنے سے قبل جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کی قوموں نے اگر غلطیاں کی تو ان کی شکلیں بگڑ گئیں۔ کسی کو کہا کونو قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور کسی پر طوفان نوح آیا، اور کسی پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم عاد اور ثمود پر عذاب الہی نازل ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پتہ نہیں کن کن قوموں پر عذاب نازل ہوتے رہے اور ان کی شکلیں بدلتی رہی، اور کئی کیفیات میں ان پر عذاب نازل ہوتا رہا۔ یہ پیارے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے کہ امت محمدیہ اس عذاب سے محفوظ ہے، ان کی شکلیں بگڑ نہیں سکتی، کیونکہ میرے محبوب نے جو التجا کی ہے رب تعالیٰ سے، اپنی رحمت بھری التجا، دعا کی ہے، یا رب العالمین میری امت کے کسی فرد کی شکل کو نہ بگاڑنا، اگر سوال و جواب کرنا ہے تو کل قیامت کے دن کر لینا۔ میرے محبوب کی رحمت اس قدر ہے کہ واللہ جو بھی نافرمان ہے رب کا، رب تعالیٰ سے پیارے محبوب نے فرمایا، اے اللہ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ تیرے ہیں، اور جو نافرمان ہے وہ میرے ہیں۔ میرے محبوب ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے تمہیں معاف کر دے گا۔ تو دوستو پیارے محبوب کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم اس کی رحمت کو صدق کے دل کے ساتھ پکاریں، آج بھی ہم پیارے محبوب کی رحمت کو حاصل کرنے کے قابل بن جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیارے محبوب کی رحمت ہم سے دور نہیں، اور رحمت ہمارے اوپر ایسی چھم چھم برسے گی، یقین جانیے کہ ہمارے تمام گناہ اس رحمت کے صدقے دھل جائیں گے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا آپ رحمت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اگر بھوک بھی لگی ہوتی تھی بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، اگر پیاس لگی ہوتی تھی تو پیاس بھی دور ہو جاتی تھی۔ واللہ میرے محبوب کی رحمت بھری نظریں ایسی ہیں، واللہ میرے محبوب کے چہرے اقدس کی بات کروں، النظر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب کے چہرے انور پر جس کی ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نظر پڑ گئی تو ہر وقت اس کے دل میں یہی ہوتا تھا کہ کاش کہ پیارے محبوب ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے رہیں اور ہم اپنی نظروں سے ان کو دیکھتے رہیں۔ یقین جانیے نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ نماز اگر قضا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن پیارے محبوب کے چہرے انور جو رحمت بھرا چہرہ ہے، یقین جانیے ایک دفعہ بھی قضا ہو جائے تو دوبارہ پھر وہ ادا نہیں ہو سکتا۔
تو صحابہ کرام تو ہر وقت پیارے محبوب کی رحمت بھرے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہرے انور کو جس نے ایمان بھری نظر سے دیکھ لیا، دل کی محبت کی نظر سے دیکھ لیا، تو واللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اور وہ صحابی رسول بن گیا۔ اور رب تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو دوستو، یہ پیارے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان کی حالت میں پیارے محبوب کو ایک نظر بھی دیکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام دے دیتا تھا۔ اور پھر رب تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان اکثر سے یہ فرماتا، اے میرے محبوب ان سے فرما دو جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ نے ان کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھا، واللہ میں نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ اور 10 ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے رب کے کہنے پر، اپنے رب کے حکم پر فرما دیا، اے میرے پیارے صحابہ، میرے رب نے تمہارے ایمان کی وجہ سے اور تم نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور میں نے تمہاری طرف رحمت بھری نظر کے ساتھ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت واجب کر دی اور دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو یہ ایسے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جن کو میرے محبوب اپنی رحمت بھری نظر سے ان کو فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، عمر فاروق تیرے لیے بھی جنت، اور عثمان غنی تیرے لیے بھی جنت، حضرت علی مرتضیٰ تیرے لیے بھی جنت۔ پتہ نہیں کن کن صحابہ کے لیے سرکار نے رحمت بھری نظروں سے ان کو دیکھا اور ان کے لیے خوشخبریاں عطا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کی رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔